السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning, my dear students. Students, I hope you are fine. In previous videos, Hadith number 1 to 5 finished. Today I explain the word of Salah. بچوں، میں نے آپ کو لاسٹ ویک کے اندر بتایا تھا کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ ریویژن کریں گے، چونکہ ہماری ایگزام آئے گی ٹرم 2 کی، تو آہستہ آہستہ ہم لوگ ایگزام کا ریویژن کریں گے. اور چونکہ لاسٹ ویک کے اندر میں نے آپ کے اوپر شیئر کیا تھا حدیث نمبر 1 to 5 کا ریویژن، آپ لوگ اچھے سے اگر نہیں لکھا ہے تو لکھ لیں گے، اور لکھ لیا ہے تو حدیث اور ٹرانسلیشن دونوں یاد کریں گے، اور ساتھ میں ڈیفینیشن. اس ٹائم پر میں نے آپ کو بتایا تھا جو حدیث کا ڈیفینیشن ہے تو آپ لوگ اچھے سے یاد بھی کریں گے، لکھیں گے بھی. اس سے پہلے میں نے آپ کو بھیجا تھا سیرت کا ڈیفینیشن اور سیرت کے لیسنس. وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ٹاپک سے پہلے اس کا ڈیفینیشن ہوتا ہے. اور سیرت کے اندر میں نے کہا تھا آپ کو کہ سیرت کسے کہتے ہیں. The life story of نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم is called سیرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر سیرت کا ہونا، سیرت پر عمل کرنا اور سیرت کا نالج ہونا بہت ہی ضروری ہے، چونکہ دن بدن حالات ایسے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام کا علم نہیں ہے، یا تو ہے لیکن جو ہم دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر سکے وہ نہیں ہے. تو ہمارے پیچھے دوسرے مذاہب والے محنت کرتے ہیں، اور ہوتا ہے ایسا کہ ہم دوسرے مذہب والوں کی باتوں کے اندر آ کر ہمارے بچے ان کی بات کو مان لیتے ہیں، اور کچھ ٹائم پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس لیے سیرت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. سیرت کے لیسن کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو آپ کے سامنے حدیث تھی لاسٹ ویک کے اندر، جو میں نے آپ کو ویڈیو شیئر کیا تھا، اس کے اندر جو آپ کے سیکنڈ حدیث تھی مفتاح الجنت الصلاۃ، صلاۃ از دی کی ٹو جنہ. میں نے آپ کو اس ٹائم پر بتایا تھا کہ نماز ہماری ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا وہ بھی بتایا تھا، نہیں پڑھیں گے کیا نقصان ہوگا. اور جب آپ کا لیسن اسٹارٹ ہوا صلاۃ کا، نماز کا، اس ٹائم میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نماز کسے کہتے ہیں. نماز کہیں گے کہ خاص انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی جو بندگی ہے اس کا اظہار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نماز. جیسے ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے لیے کھڑا ہونا ایک خاص انداز ہے کہ بندہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک خاص انداز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی عبادت کا اظہار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نماز. اب نماز کے اوپر میں نے آپ کو اس ٹائم حدیث بتائی تھی، حدیث بہت ہے. اگزامپل حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا جو ہمارا گھر ہوتا ہے، ہاؤس ہوتا ہے، اس کے اندر الگ الگ ستون ہوتے ہیں. اگر اس میں سے ایک ستون گر گیا، جو اس کا مین اس کا ستون ہے وہ بھی گر گیا تو ہمارا پورا ہاؤس گر جائے گا. تو نماز بھی دین کا ستون ہے، نہیں پڑھیں گے ہم دین کے اندر کمزور ہوتے چلے جائیں گے. ایسے ہی دوسری حدیث کے اندر ہے جو آپ کے لاسٹ ٹائم ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چابی نماز ہے. اگر ہم کو جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا پڑے گا. ویسے ہی دوسری بھی ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. کون کہتے ہیں؟ ہمارے نبی، سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھیں گے
تو یہ ہماری نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز جو ہے یہ دین میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہمارا دین اسلام کے اندر سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اور نماز کی جو پابندی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے مغفرت کے وعدے فرمائے۔ جو نماز پڑھیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود وعدہ کرتے ہیں کہ جو نماز پڑھیں گے میں اس کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ کون سا وعدہ؟ میں ان کی مغفرت کروں گا۔ لہٰذا ہم لوگ نماز کا اہتمام کریں گے۔ جو بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھیں گے۔ اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی آپ یہ مت سمجھو کہ ہم چھوٹے ہیں تو چلے گا، نہیں، آپ چھوٹے ہیں پریکٹس کرو۔ ہر چیز ہم سے پریکٹس مانگتی ہیں۔ ہم چھوٹے تھے، دنیا کے اندر آئے، سیدھے چلتے ہو گئے۔ ہم نے 1 بائی 1 کرتے کرتے 1 2 من 3 4 من ایسا کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہم کھڑے ہونا سیکھے، بیٹھنا سیکھے۔ اب ہم بھاگ سکتے ہیں۔ اگر میں کسی کو بلاؤں کہ یہاں پر آؤ، تب آرام سے بھاگ کر بھی آ سکتے ہیں، چل کر بھی آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری پریکٹس ہو گئی۔ ابھی آپ لوگ چھوٹے ہیں، پریکٹس نماز کے کریں گے۔ تو نماز کسے کہیں گے بیٹا؟ کہ نماز ایک خاص انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم کو ہماری باڈی کو، کپڑوں کو پاک کرنا پڑے گا۔ ناپاک ہے تو پاک کریں گے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ غسل کریں گے۔ ناپاک باڈی ہے، ناپاک کپڑے ہیں، غسل کریں گے۔ اگر ہمارے کپڑے پاک صاف ہے تو وضو کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے اندر میں آپ کے اوپر سینڈ کروں گا ویڈیو فرائض آف غسل۔ اب اس کے اندر کون کون سا غسل کے فرائض ہے آپ یاد بھی کریں گے، اور نہیں لکھا ہے تو لکھ لیں گے۔ تو نماز کے لیے وضو کا کرنا یہ شرط ہے، پھر وضو کریں گے، اور باڈی ناپاک ہے تو غسل کریں گے، برابر نے؟ تو ان کے لیے آج ہمارا لیسن ہے نماز کے اندر، لیسن نمبر 1، دا ورڈ آف صلاح، یعنی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کون کون سے ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم نیت کرتے ہیں۔ اگزامپل کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی، اس امام کے پیچھے، اگر امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اس امام کے پیچھے، منہ میرا کعبہ شریف کے سامنے، واسطے اللہ کے بولتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیت۔ نیت کر لی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بولتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی نماز جب سٹارٹ ہوتی ہے تو جو ورڈ بولتے ہیں اللہ اکبر، اس کو کیا کہیں گے؟ تکبیر تحریمہ۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ التکبیر تحریمہ۔ کیا بولیں گے؟ کہ جب نماز سٹارٹ ہوتے ہیں، سٹارٹ کرتے اسی ٹائم پر ہم بولتے ہیں، ہم بوائے سے تو ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، اور گرل سے تو اس کے نیچے، برابر نے؟ تو بولیں گے اللہ اکبر، اس کو کیا کہیں گے؟ تکبیر تحریمہ۔ کیا بولیں گے؟ تکبیر۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تکبیر تحریمہ بولو تو کیا بولیں گے؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نماز میں ہم بولتے ہیں اللہ اکبر شروعات کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا بولیں گے؟ تکبیر تحریمہ۔ اور بائی چانس ایگزام کے اندر آ بھی گیا تو آپ کو پوچھا کہ اس کا کیا آنسر آئے گا، تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ فوراً کیا لکھیں گے؟ اللہ اکبر، برابر نے؟ اور نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بولتے ہیں اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، یعنی ہم نے کیا کرتے ہیں؟ نماز ہم نے شروع کر دی۔ تو ورڈ آف صلاح کے اندر یہ آپ کا فرسٹ ہے التکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیکنڈ ورڈ ہے، ہم لوگ تکبیر تحریمہ بولنے کے بعد ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، دوسری سورت پڑھی، اب کیا کریں گے؟ رکوع کے اندر جائیں گے۔ رکوع میں کیا کریں گے؟ تو یہاں پر لکھا ہے تسبیح آف رکوع، یعنی سیکنڈ نمبر ہے تسبیح آف رکوع۔ رکوع میں کیا بولیں گے؟ سبحان ربی العظیم۔ کیا بولیں گے؟ سبحان ربی العظیم۔ یہ کون سی تسبیح ہے؟ تو تسبیح آف رکوع، کہ رکوع کے اندر تسبیح پڑھیں گے۔ کتنی ٹائم پڑھیں گے؟ 3 5 7، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے، 3 5، اس طریقے سے ہم لوگ تکبیر بولیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟
تسبیح آف رکوع کون سی ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے دا تحمید۔ نمبر 3 پر کیا ہے؟ تحمید۔ نمبر 3 پر ہے دا تسمیع۔ تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ ہم نے رکوع کے اندر تسبیح پڑھی، رکوع کے اندر گئے، رکوع کی تسبیح پڑھی، اب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو کیا بول کر کھڑے ہوں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ تسمیع۔ نمبر 1 پر ہے التکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر۔ سیکنڈ ورڈ ہے نماز کا تسبیح آف رکوع سبحان ربی العظیم، اور 3rd ورڈ ہے تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ 3 ہو گئے۔ اس کے بعد ہم رکوع سے کھڑے ہوئے، اب کیا کرنا ہے؟ سجدہ کے اندر جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سجدہ کے اندر جانا ہے، لیکن سجدہ کے اندر جانے سے پہلے کیا بولیں گے؟ ربنا لک الحمد، یعنی تحمید، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد یا تعریف بیان کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ دا تحمید۔ کب بولیں گے؟ رکوع سے کھڑے ہوئے اب بولے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد بولیں گے ربنا لک الحمد۔ اس تسبیح کو کیا بولیں گے؟ تحمید، برابر نے؟ یہ نمبر 4۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے تسبیح آف سجدہ۔ ہم لوگ رکوع سے کھڑے ہوئے، تسبیح پڑھ لی، تحمید پڑھ لی، تحمید پڑھنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ سجدہ کے اندر۔ سجدہ کے اندر گئے تو تسبیح پھر سے پڑھیں گے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان ربی الاعلی۔ کیا بولیں گے بیٹا؟ سبحان ربی الاعلی۔ 3، 5، 7 اس طریقے سے ہم لوگ جیسے رکوع میں پڑھی تھی اتنا، ایگزامپل ہم نے رکوع کے اندر پڑھی 3 ٹائم، سجدہ میں پڑھیں گے 3 ٹائم، 5 ٹائم پڑھی تو یہاں 5 ٹائم، اس طریقے سے ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ اس کو کیا بولیں گے؟ تسمیع، یعنی کیا بولیں گے؟ تسبیح آف سجدہ، یہ نمبر 5 پر۔ اب لاسٹ میں ہے ہم نے سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی، اب لاسٹ میں کیا آئے گا؟ سلام، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمجھ میں آتا ہے نا؟ تو یہاں ہماری نماز فنش ہوئی۔ تو یہ جو 6 نمبرز ہے 1 to 6، اس کو کہیں گے دا ورڈ آف صلاح۔ کیا بولیں گے؟ ورڈ آف صلاح۔ کتنے ہیں؟ 6۔ نمبر 1 کون سا؟ پھر سے دیکھو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ نمبر 1 التکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ نمبر 2 تسبیح آف رکوع سبحان ربی العظیم۔ نمبر 3 تسمیع سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ نمبر 4 تحمید ربنا لک الحمد۔ نمبر 5 تسبیح آف سجدہ سبحان ربی الاعلی۔ اینڈ لاسٹ نمبر 6 سجدے کی تسبیح، یعنی لاسٹ میں نمبر 6 سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ جو 6 ہیں اس کو بولیں گے دا ورڈ آف صلاح۔ اس کو لکھیں گے، نہیں لکھا ہے تو، اور لکھ لیا ہے تو اس کو کمپلیٹ آپ لوگ یاد کریں گے، ورڈ بھی اور اس کا نام بھی۔ ایگزامپل اللہ اکبر، اس کو کیا بولیں گے؟ تکبیر تحریمہ۔ اس طریقے سے آپ 6 ورڈ آپ یاد بھی کریں گے، اس کے نام بھی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو پھر سے کروں گا فرائض اور غسل، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔